السلام علیکم ناظرین، اردو نامے کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد مصطفیٰ علی سروری اردو صحافت کے 200 برسوں کی تکمیل پر ہم اردو صحافت سے جڑی ہوئی مختلف شخصیات سے آپ کی گفتگو کروا رہے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے پھر سے دعوت دی ہے اردو کے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب ایم اے ماجد صاحب کو۔ ماجد صاحب، ہم آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اردو صحافت کے 200 برس پورے ہو گئے، اور ہم جب آج اردو صحافت کا تجزیہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اردو صحافت آج مسلمانوں کی صحافت بن گئی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، جتنے اردو اخبارات کا جو عروج رہا ہے اس میں مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن، مسلمان صحافیوں کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس 200 سال کے تقابل میں کہہ رہا ہوں، وہ بہت ہی کم رہا ہے۔ لیکن انہوں نے، اب دیکھیے مسلمانوں کا جو معاملہ ہے، مسلمان ریجنل لینگویج بھی بات کرتے ہیں، لیکن مین اسٹریم کے مسلمان، اب آپ دیکھیے جو مین اسٹریم کے مسلمان ہیں وہ خاص کر شمال میں، ہندی بیلٹ میں، ان کو اردو تو کم، ہندی زیادہ آتی ہے۔ بلکہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مشاعروں میں تو آپ شاعروں کو اچھے سے بلاتے ہیں، فلائٹ سے بلاتے ہیں، 5 اسٹار میں رکھتے ہیں، کون سی اسکرپٹ میں وہ جو ہے شعر پڑھتے ہیں؟ دیوناگری۔ نہیں بتا رہا ہوں میں۔ اور ہمارے درمیان میں ایک سابق وزیر اعظم ہے منموہن سنگھ، وہ کون سے اسکرپٹ میں اپنی تقریر کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے ان کی ایک چیز وائرل ہوئی تھی جب لال قلعے سے جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے تو اردو اسکرپٹ میں تھی۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا، ان کو کوئی اور سہارا نہیں ملا۔ لیکن دیکھیے، میں اس طرف جانا نہیں چاہوں گا جو تقسیم کے بعد جو درد، جو ضرب زبان اور طبقے پہ پڑی، وہ ایک چیز ہو گئی ہے۔ کیا اس کے بعد کے جو حالات ہے اس میں ہم نے کس طریقے کچھ سبق نہیں سیکھا؟ کیوں ہم اس قدر ہمارے دیگر ابنائے وطن کے ساتھ دور ہو گئے؟ اب آپ، اس سے پہلے کچھ گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ کیسے ہم دیگر تقاریب کو، اب دیکھیے بیساکھی پہ ہم نے مضامین پہلے ہوتے تھے، بیساکھی تو ایک تہذیبی فیسٹیول ہے۔ اونم یہ کوئی مذہبی فیسٹیول نہیں ہے، اس پہ ہم مضامین لکھتے تھے۔ دیگر سنکرانتی، اس پہ مضامین لکھتے تھے۔ اب یہ جو اردو زبان ایک ترجمان ایک طبقے کی بن کے رہ رہی، یہ اس کا نقصان ہے۔ اردو زبان، مجھے یاد ہے کہ پنجاب میں ہریانہ کا ایک تحریک چلی تھی، ہریانہ الگ ہونے کی، پنجاب ہریانہ، اور اس میں سب سے بڑا جو رول اس لڑائی میں اردو زبانوں کا تھا۔ ہند سماچار، ملاپ، پرتاپ، ہر دن یہ خبریں ہوتی تھی اس موومنٹ میں پوری پنجاب اور ہریانہ کی جب کشمکش چل رہی تھی۔ تو اردو زبان کی وہ تھی کہ میں وہ ادھر نہیں جاؤں گا، اردو زبان نے آزادی کے وقت کیا رول ادا کیا تھا، آزادی کے بعد کہہ رہا ہوں میں، یہ رول رہا۔ آج کتنے ہمارے سکھ، کتنے ہمارے جاٹ، کتنے دیگر ہیں ہندو طبقے کے اعلیٰ ذات کے بہمن اردو سے کیوں دور ہو گئے؟ کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ آپ کی وراثت ہے، آپ کی وراثت نہیں، زبان کسی کی وراثت ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ آج اردو کے جو ہے کئی لوگ ایسے ہیں کہ میں کچھ عرصہ پہلے یہاں تلنگانہ کی اردو اکیڈمی کو کہہ رہا تھا کہ بھئی دیکھیں میرے کئی ایسے دوست ہیں، تیلگو دوست ہیں، دیگر زبانوں کے دوست ہیں، وہ رات میں جو ہے کوئی غزل سن کے رات میں ڈسٹرب کرتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ 12-1 بجے جب میں سو جاتا ہوں تو میں بولا بھائی کوئی بڑی خبر آ گئی، کچھ ساتھی نہیں، میں یہ غزل سن رہا تھا، اس کا مطلب سمجھائیے، اٹک گیا میں۔ یہ چیز ہے، دیکھو آج بھی لوگوں میں ہے۔ آپ بولا بھی کم از کم آن لائن کورس کروائیے، یا تو جیسے تیلگو اکیڈمی یہاں حیدرآباد میں تیلگو اکیڈمی ہے، وہ غیر تیلگو والوں کے لیے کورس کرتی ہے، اور اتنا اچھا پرفیکٹ کورس ہے۔ اس میں کئی بیوروکریٹس ہیں، کئی دیگر لوگ بھی ہیں، یہ لوگ بھی پڑھا سکتے ہیں، ایک عام آدمی بھی ہے، مرد و خواتین بھی ہیں۔ تو علم کسی کی میراث نہیں ہوتی، نہ زبان کسی کی میراث ہوتی ہے۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ بھئی کیوں ہم جدت کیوں نہیں کرتے؟ اردو اکیڈمی، جو بھی اکیڈمی ہو یا ادارے ہوں، یہ کس مقصد کے لیے قائم ہوتے ہیں؟ فروغ اردو کے لیے۔ کیا فروغ اردو صرف چند مسلمانوں کو، جو صحافی ہیں ان کو کچھ امداد دینا یا ان کے اخبارات کو کچھ امداد دینا، سب نہیں، بلکہ اس کو پھیلانا ہے، عام کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہر زبان کی ایک بیوٹی ہے، کوئی زبان اپنی جگہ وہ نہیں ہے، لیکن اردو زبان کی جو شیرینی ہوتی ہے وہ خود غیر اردو بولتے ہیں۔ اب راتوں میں غزل سن کر مزہ تو ضرور لیتے ہیں،
ٹیون سے بڑا ہوتے ہیں، لیکن جہاں ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہاں آ کے اٹک جاتے ہیں. صاحب اس کا مطلب سمجھائیے. جیسا کہ مشتبہ حسین جیسا آپ ذکر کر رہے تھے کہ گلوں میں رنگ بھرے باغ و بار نو بہار چلے، بزنس آف گارڈن، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی وسعت دیں دیگر طبقات سکنے کے لیے تیار ہیں. چونکہ مٹھائی کوئی بھی آدمی کھاتا ہے، آپ کا مخالف بھی کھا سکتا ہے، آپ کا اچھا بھی کھا سکتا ہے. مٹھائی ہوتی ہے، چاہے آپ اس کو زبردستی منہ میں ڈالو یا پیار سے ڈالو، وہ میٹھا اپنا رنگ چھوڑتا ہے. تو اس طریقے سے اردو زبان کی شیرنی بھی شیریں ہے، میٹھی زبان ہے، یہ بھی برابر اپنا رنگ چھوڑتی ہے. اچھا مجید صاحب، یہ تو رہا سوال کہ اردو صحافت آج کل جو زیادہ مرکوز ہو گئی ہے وہ مسلم موضوعات اور مسلم کمیونٹی پر ہو گئی. تو اس سے ایک ضمنی سوال اٹھتا ہے، جیسے 15 برس پہلے سچر کمیٹی رپورٹ آئی تھی، مسلمانوں کی پسماندگی کا ذکر ہوا تھا. اور پھر جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اردو صحافت مسلمانوں کے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے، جس کو دیگر زبانوں کی صحافت نظر انداز کر دیتی ہے، میرا جو آپ سے سوال ہے، کیا مسلمانوں سے جڑے ہوئے موضوعات کا واقعی اردو صحافت احاطہ کرتی ہے، یا پھر اردو صحافت وقف بورڈ اردو زبان تک محدود ہوتی ہے؟ دیکھیے اب تو خیر یہ حالت ہو گئی کہ اردو کے جو صحافی ہیں ان کی دوڑ حج ہاؤس تک ہی ہے. حج ہاؤس حیدرآباد میں ایک مرکز ہے جہاں مائنورٹی کے ادارے کام کرتے ہیں، وقف بورڈ وغیرہ جیسا آپ نے کہا. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، دعوت نامہ آتا ہے پرگتی بھون جانے کے لیے، ان کے جو سرکاری رہائش گاہ ہیں وہاں ہمارے نمائندے رہتے بھی نہیں. اچھا نیوز اچھی آ جاتی. میں ایک دو بار پوچھا ہمارے ساتھیوں سے، ارے یار نیوز تو بڑی اچھی لکھی مگر تم دکھے نہیں میں ٹی وی سے لے لیا. یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو اب جب تک ہم کسی طبقے سے، اب دیکھیے ہماری جو ابتدا جس طریقے سے نشوونما ہوئی صحافت میں، جو لوگ ہمارے ساتھ رہے اس میں ہر زبان کے لوگ، بلکہ آپ کو ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں، چاہے جبار صدیقی ہو یا ہم ہو یا دیگر لوگ ہوں، ہم سے خبریں علاقائی زبان کی، انگریزی زبان کے ہم سے لیتے تھے. یعنی اردو اخبارات کے جو صحافی تھے ان کے پاس ایسی ایکسکلوزیو خبریں ہوتی تھی، دیگر زبانوں کے صحافی رجوع ہوتے تھے. اور ایک آئی پی ایس آفیسرز کی پوسٹنگ کہاں ہو رہی سب سے پہلے ہمارے جبار صدیقی کو معلوم ہوتا تھا، دیگر اخبار والے ان سے لیتے تھے. آئی اے ایس آفیسرز فون کرتے تھے، جبار صاحب وہ ہمارا کہاں ہوئی پوسٹنگ، میں کدھر کا ایس پی بنا، میں کدھر کا کمشنر بنا. یہ رتبہ ہوتا تھا، سیلوٹ کرتے تھے، عزت دیتے تھے. کیوں؟ آپ اس گہرائی کے ساتھ ان کے ساتھ دوستی تھی اور سورس بنتا ہے، تعلقات کی وجہ سے سورس بنتا ہے. آج میں سی ایم کی پریس کانفرنس میں گیا تو میری ان کی پہچان ہوتی، میں نہیں گیا وہ لکھاؤں گا بھائی اخبار میں آتا ہی ہے. تو یہ جو شخصی ٹچ ہوتا ہے اس سے اردو صحافت دور ہو گئی، اردو صحافی دور ہو رہا ہے. وہی ڈکلائن کی وجہ، تباہی کی جو تنزل کی وجہ یہی. ہم کو جو ہے رابطہ کرنا. دیکھیے آپ بھی ایک اچھے صحافی ہیں، جب تک آپ مختلف لوگوں سے، سوسائٹی کے کراس سیکشن آف دا سوسائٹی سے نہیں ملیں گے، مختلف مقامات پر نہیں جائیں گے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے کوئی چیز کو، خالی ٹی وی پہ دیکھ کے یا سوشل میڈیا پہ دیکھ کے نیوز بنائیں گے تو آپ فرق محسوس کیجئے. میں کئی وقت پریشان لیتا تھا. آف لیٹ جب میں اخبار میں تھا تو میں کھلا بولتا تھا کہ بھائی دیکھو میں خود بعض وقت ٹریکنگ کرتا ہوں، کسی کو اسائنمنٹ ڈالتا ہوں، میں خود بھی چلے جاتا ہوں اس میں، اس سے ان کو خوف ہوتا تھا. دوسری بات ہے وہ کاپی دیکھ کے پہچان لیتا تھا، نہیں صاحب دوسرے سے لے لیا، بولا آگے بول دینا مجھے کوئی مجبوری ہوگی. بولا کاپی دیکھ کے بولا پہچان لیا کیسا؟ بولا نہیں یہ ورڈنگ نہیں ہو سکتی تمہاری، دوسرے کی کاپی. تو یہ بتانا ہے کہ. اور ایک بات ہے، اب یہ بول رہے ہیں کہ صاحب وہ ہمارے کو سہولتیں نہیں ملتی، دفتر سے شکایت. بولا یہ شکایتیں اپنی جگہ ہے، جب آپ کسی کام کے لیے ڈیڈیکیٹ ہیں کم واٹ میں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، یہ بہانے نہیں کرنا. اور اس کی وجہ سے دیکھیے جو گڈ ول پیدا ہوتا ہے. اور دیکھیے جتنے بھی چیف منسٹر ہیں، این ٹی راما راؤ جیسا سخت آدمی عابد پہ گھر میں بلاتا تھا، واٹ بردر، بلکہ اس کا ایک ٹون تھا. اس طریقے سے جتنے بھی سی ایم ہیں کرن کمار تو ایک پرسنل ٹچ ہوتا تھا. اب یہ ہو گیا، اب کسی وزیر کے ساتھ یا کسی چیف منسٹر کے ساتھ اگر ہے، ارے صاحب مجھے فلاں فائدہ کب ملے گا، اس کا کب ہوتا ہوں گا. تو یہ جو سینس ہمارے پروفیشن سے زیادہ، خیر ٹھیک ہے مستحق کی مدد کرانا، اپنے نفس کے لیے اگر کوئی کام کریں گے تو پھر آپ صحافی نہیں رہ سکتے، بلکہ ایک اچھے بروکر بن جا سکتے.
صحافت عوامی مسائل اور عوامی جذبات کی ترجمان ہوتی ہے۔ کیا اردو صحافت کے حوالے سے ساری صورتحال مایوس کن ہے یا کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جن کو ہم اپنے طلباء کے لیے نہیں بات دیکھیے، کر سکتے نہیں دیکھیے، کام کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ایک وسیع سمندر ہے، اور آپ دیکھیے ایشوز جو ہوتے ہیں، جب تک دنیا قائم رہے گی ایشوز ہر دن بڑھتے رہیں گے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں، جیسے ہم ہر زبان کے اخبار روز ہی پڑھتے ہیں اور میرا پروگرام بھی رہتا ہے، ہر زبان جی کے اخبار میں دیکھتا ہوں، دوسرے دن تیسرے دن اس کی کاپی اردو اخبار میں آتی ہے۔ یہ آپ کیسے وہ کریں گے؟ بڑا عجیب لگتا ہے، اور پھر دھڑلے کے ساتھ اپنا ٹیگ لگا لیتے ہیں اس کا شکریہ تک ادا نہیں کرتے۔ تو کیا اس کے ذریعے دوسرے کی زبان سے کہی ہوئی بات، شکایت، مسائل کی آپ ترجمانی، کیا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ایک معنوں میں ڈبارچری ہے، یہ معنوں میں جو ہے آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو جب تک آپ سروے نہیں کریں گے، اب آپ دیکھیں کئی ہمارے دوست احباب ہیں دیگر زبانوں کے، کچھ وہ اگر ان سے نہیں ہوا تو کچھ ایجنسیوں کے ذریعے مل کر وہ سروے کراتے ہیں۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس وقت حیدرآباد میں، خیر یہ موضوع سے ہٹ کے ہے مگر آپ کو اجازت دیجیے مجھے، حیدرآباد کے مسلم معاشرے میں ایک بگاڑ کی بڑی وجہ پیدا ہوئی ہے، خاص کر شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کا کوئی سروے کیا آپ نے؟ دیگر لوگ کر رہے ہیں۔ کسی مسلم ادارے نے، کسی اردو کے نامی گرامی کسی ادارے نے، تنظیم نے کچھ کیا اس کے بارے میں؟ دیگر لوگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ خرابیاں بھی ہوں گی، لیکن ایک چیز تو معلوم ہوئی کہ کس طرح کیا بگاڑ چیزیں ہو رہی ہیں، کس قسم سے ہو رہی ہیں، کہ گھر میں تو تربیت کا فقدان کس طریقے سے ہو رہا، ماں باپ کا رول کیا ہو رہا، اولاد کا کیا رول ہو رہا۔ کیا اردو صحافت دوسرے اخبار کی کاپی کر کے اس کی ترجمانی کر سکتی؟ دوسرے لوگ چھاپنے والے ہیں چند دن کے اندر، یا کچھ ایک سیریز بھی آئیں گی، تو بتانا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو یہ بات ہے، خیر ان کا ایک اپنا پیشہ ورانہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہر طبقے میں کون سی چیزیں کیا ہو رہی ہیں، کس قسم سے چیزیں ہو رہی ہیں، اور سماج میں ایشوز تو آتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے جو زمینی حقیقت سے جو ہے جوڑتے ہوئے، بنیادی طور پر ریسرچ کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، سروے کرتے ہوئے کام کرے گی؟ کیا اس کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ؟ ایک رپورٹر کی تنخواہ بڑی مشکل سے دی جاتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ انہیں اس کو پر گھرتا ہے، یا تو انہیں غلط راستے پہ جائے گا، انویلپ لے کے جو ہے آپ کی نیوز چھاپے گا جیسا آج کل ہو رہا ہے، یا پھر یہ کام کیوں کرے گا؟ انہیں وہ دوسرے سے لے لے گا، کسی سوشل میڈیا والے سے یا کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم والے سے لے گا، ارے بھائی یہ چیزیں ہونا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہر دو کی ذمہ داری ہے، اردو سماج کی بھی ذمہ داری ہے، اردو کے جو منتظمین ہیں میڈیا کے جو ذوق ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب آپ دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اچھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وہ دیا، معاملہ دیا، اردو صحافت کا نام دیا، سب کچھ دیا، اب وہ اس کا جو گڈ ول ہے وہ دوسری طرف انویسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، فارم ہاؤس لے لیجئے، دوسری جگہ انویسٹ کر لیجئے، اپنی صحافت پہ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں، کتنا پرسنٹ انویسٹ کر رہے ہیں، اس میں سے آپ 50% ٹھیک ہے صحافت اپنی جو ہے یونٹ پہ انویسٹ کیجئے، باقی کا ٹھیک ہے، دیگر انسان کو تو بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، ایکڑوں کی زمین لے کے رکھی ہے، فلاں کئی بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، اسی کی وجہ سے تو ہوئے، لیکن جو اصل جو بنیاد جس کی وجہ سے آپ کی شناخت بنی، اس پہ کیا ہے؟ اس پہ کوئی سوچے؟ خیر میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، بتا رہا ہوں، لیکن ایک فکر ہوتی ہے میرے کو، چونکہ اتنے سال زندگی کے ہم نے گزارے اس صحافت میں، اور یہ صحافت جیسا آپ کہیں کہ یقیناً میں تو پرامید ہوں، آج نہیں تو کل ایک ریولیوشن آئے گا، ہر چیز میں آئے گا، لیکن جو ہم آج کام کر رہے ہیں، کیا اردو صحافت کو اوپر لے آ سکتے ہیں؟ کیا اس کے ذریعے آپ جو ہے آپ کو اس صحافت سے کچھ آمدنی بھی مل رہی ہے، تو اس پہ تو کچھ خرچ کرنا ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ فارم ہاؤس لے لیجئے، ایکڑوں کی زمین لے لیجئے، ایم این سیز میں کام وہ کیجئے، آپ انویسٹ کیجئے، ٹھیک ہے اپنے لحاظ سے، لیکن اس کا کچھ حصہ اپنے ساتھ کام کرنے والے صحافیوں کے ساتھ بھی کرے تو انکریج ہوتا، ارے میرے کو اتنا ہوا، میرے کو اتنا بونس ملا، مجھے یہ چیز ملی، میری اسٹوری پہ میرے کو یہ انعام ملا، تو یہ انکریجمنٹ نہیں ہے۔ اب اردو صحافت میں کیسے لوگ آ رہے ہیں جو سماج کے دیگر پروفیشن سے دھتکارے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، ایک دم مٹی جو ہوتی ہے، عام طور پہ ہم کہتے ہیں مٹی مانے نیچے کا جو حصہ بچا ہوا رہتا ہے، وہ آ رہا ہے۔ کریم کہاں گیا؟ جب آپ بھی ابتدا میں جب جا رہے تھے تو ایک کریم ہم کو ملتا تھا پہلے صحافت میں، کریم کہاں ہے؟ کریم کے بجائے کنکرے مل رہے ہیں ہم کو۔ تو یہ کسی بھی طبقے میں، کسی بھی اس میں سماج کا جو کریم ہوتا ہے، سوچ و فکر رکھنے والا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے سماج کی اس پیشے کی ارتقا بلندی ہوتی ہے۔
دیکھیے ایک مسئلہ تھا ایک زمانے میں آئی کے گجرال صاحب کی جو اردو کے حوالے سے کمیٹی بنی تھی کہ اردو صحافیوں کو تربیت کا نظم نہیں ہے، تو ماشاءاللہ سے 2004 میں باقاعدہ کیمپس میں تعلیم کا بھی آغاز ہو گیا ہے، ادارے ہیں جو اردو میں صحافت کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مسائل ہیں۔ سوال کیا یہ مسائل صرف اردو صحافت تک محدود ہیں، کم تنخواہوں کا معاملہ ہو یا پھر مواد کے معیار کے حوالے سے ہو، یا دیگر زبانوں میں بھی اس طرح کا رجحان ہے؟ دیگر زبانوں میں دراصل یہ ہے کہ خاص کر ہماری جو علاقائی اسٹیٹ لینگویجز ہیں، تمل، ملیالم، تیلگو، کنڑی، ان کی باقاعدہ طور پر سرکار کی طرف سے سرپرستی ہوتی ہے۔ اردو کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اردو کسی بھی ریاست کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں رکھتی۔ کشمیر میں کچھ حد تک ہے، لیکن وہ بھی اب ختم کر دی گئی تقریباً، وہاں جس طرح سے اور زبانوں کو لا کر۔ تو دراصل یہ ہے، اب یہ چونکہ یہ ایک مرکزی حیثیت کی زبان ہے، اردو کسی ایک خطے علاقے کی کی نہیں۔ زبان نہیں ہے، خطے کی زبان نہیں ہے۔ اب یہ مرکزی حکومت پر فرض بنتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی وجہ سے جو فروغ اردو کونسل یہ جو ہے قائم ہوئی، اس کا کچھ کام ہے، اس کا ویسے نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے اردو میں جو کام میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں پورے ملک میں سب سے زیادہ کام اس وقت مہاراشٹر میں ہو رہا ہے۔ ایسی کریم پیدا ہو رہی ہے، چونکہ دیکھیے وہاں درد رکھنے والے، اردو کا درد رکھنے والے لوگ آگے آ رہے ہیں، صاحب ثروت لوگ آ رہے ہیں، اپنا انویسٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ اس سے کچھ میرے کو ملنے والا نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے ہیں وہاں کے، اور وہاں کے بچوں میں اردو کی تعلیم کا جو معیار ہے، وہ بچے سول سروس میں بھی آ رہے ہیں، نیٹ میں بھی آ رہے ہیں۔ اب آپ کو دیکھو، کوئی روک نہیں سکتا آپ کو، نیٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن کتنے، اب آپ دیکھیے تلنگانہ میں گروپ 1 میں بھی اردو کا دیا گیا، جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزام سے اردو کا دیا گیا، کتنے بچے اردو میں آپ ایگزام دے رہے ہیں، حالانکہ مادری زبان اردو ہے، لیکن خود وہ اردو نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ دیکھیے، آپ جب اپنے آپ کو منائیں گے تو سرکار خود آپ کو سہولتیں دیں گی، نیٹ میں بھی سہولتیں دے گی، سول سروس میں بھی سہولتیں دے گی، ٹھیک ہے بھائی آئیے، قابل لوگوں کی ضرورت ہے ہمارے کو۔ تو مہاراشٹر میں جس قسم سے کام ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی دیگر، میری جہاں تک جو بھی میری جو اسٹڈی ہے صحافت کے بارے میں، اردو زبان سے جہاں تک ہے یا اردو زبان کے بارے میں، تو وہاں جو خانگی سطح پر، تنظیمی سطح پر جو کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے سرکاری سطح پر وہ افیتی تو ضرور ہے، یعنی بالکل اتنی زیادہ نہیں، لیکن وہاں وہ لوگوں نے اپنا مقام بنایا، اردو اسکول اچھے معیاری ہیں، تعلیم اچھی ہے، تو یہ سب ڈیڈیکیشن پہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے 2008 یعنی ایک اس سے پہلے والی کی بات ہے، ڈی ایس سی بول کے ایگزام ہوتا تھا ٹیچروں کا، تو ان کے ایگزام میں بچے کوالیفائڈ ہو گئے، میں ایک اخبار میں تھا جب اس وقت، ان کو پوسٹنگ نہیں ملی، کافی جدوجہد تھی، 2 سال ہو گئے پوسٹنگ نہیں ملی۔ تو ایک بڑی جو حیدرآباد کی جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس آئے کرے، ہم بھی ساتھ دیے صحافت کی حیثیت سے، ان کو بھی دینے کے بعد خیر اپائنٹمنٹ مل گیا۔ اپائنٹمنٹ ملنے کے کچھ مہینے کے کچھ عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ ایک ٹیچروں کی تنظیم کے لیڈر بن گئے وہ صاحب۔ بولا آپ کتنے گھنٹے پڑھاتے ہیں؟ ارے کام موقع ملتا ہے تنظیمی کام سے، اردو کی روٹی کھا رہے ہیں، اردو کو اسٹرگل کر کے نوکری ملازمت ملی، اس وقت 40-30-35 ہزار، جب اب تو خیر بڑھ گئی ہوگی سیلری ان کی، ہونے کے بعد بولا تم کلاس نہیں لیتے ہو؟ نہیں وہ یونین کے کاموں میں رہتا ہوں بھائی، نہیں ہوتی میرے سے بات۔ کیوں اتنا اسٹرگل کر کے آپ لوگوں کو نوکری دلائی گئی، سب کچھ کرا گیا، اور اردو اسکول خالی حاضری دلانے میں نہیں جاتا ہے؟ تو یہ بھی تو یہ بھی سوچنا چاہیے، تم اردو ٹیچر بن گئے، بن کے جو ہے لیڈری کر لیتے پھر رہے ہیں، اردو زبان کتنے بچوں کو اردو پڑھایا آپ نے؟ تو یہ جب تک طبقے میں ڈیڈیکیشن نہیں ہوگا کسی بھی زبان کے تئیں، کوئی زبان نہیں اردو بلکہ نہیں، اردو میں تو خود اردو کی روٹی کھاتے ہیں، اب میں بھی اردو کی روٹی کھاتا ہوں، اردو صحافت کی، کیا میں کسی اردو کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اپنی ضمیر سے سوال کرنا ہے؟ اس طریقے کے ہر باز ضمیر آدمی کو یہ سوال کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی پر دیکھیے قوم کا دار و مدار ایسے ہی لوگوں پر ہوتا ہے جو ضمیر کا ساتھ دیتے ہیں۔ اردو صحافت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ نے کہا کہ اردو زبان کی جو صورتحال ہے اس کو بھی سمجھنا ہوگا، اور مہاراشٹر کی آپ نے مثال دی کہ کس طریقے سے وہاں پر صرف سرکار نہیں بلکہ خانگی نجی طور پر بھی افراد توجہ دے رہے ہیں، اور وہاں پر اردو صحافت کی، اردو زبان کی صورتحال بھی بہتر ہے۔ اردو کا سافٹ ویئر آ گیا ہے، اردو کے ایپس آ گئے ہیں، یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے اڈاپشن کے حوالے سے، اس کو اپنانے کے حوالے سے
کیا توجہ دینے کی ضرورت ہے یا ہم اس میدان میں ہیں پہلے سے؟ ویسے بھی دیکھیے اگر کوئی ٹیکنالوجی سے دور ہو جاتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کے دور میں ٹیکنیکو الٹریٹ ہو جائے گا، ڈیجیٹل الٹریسی جس کو کہتے ہیں۔ جی آپ کو سن کر یہ شاید پتہ نہیں، آپ تو خیر کافی پڑھے لکھے ہیں اور بہت سی چیزوں کو معلومات کرتے ہیں۔ اس وقت اردو سافٹ ویئر کے تقریباً 20,000 لوگ حیدرآباد میں ملازمت کر رہے ہیں فیس بک اور دوسری کمپنیوں میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اردو میں روزگار نہیں ہے۔ میں کئی لوگوں کو میں نے توجہ دلائی، فیس بک کا جو ہے وہ چیز اوپن ہے، جو اردو داں گریجویٹ ہے ان کو نوکری ہے ابتدائی سیلری 35 یا 40,000 سے۔ 20,000 لوگ ہیں، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور بڑھے گی۔ میں پوچھا پھر جب لوگوں سے، جب نوکری انہوں نے ملی ہے، ارے یار تم کام کر رہے ہو، کئی دیکھا وہاں جا کے کیمپس میں کوئی جو ہے اچھے داڑھی والے ہیں، ٹوپی پہن لے کے بھی ہیں، کوئی یونیفارم تو نہیں ہوتا ہے، صاحب یہ ہے، یہ سسٹم ہے، یہ ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، تو ہم فلٹرنگ کرتے ہیں، ورلڈ وائڈ جو اردو کے میسیجز ہوتے ہیں فیس بک کے، اس کی فلٹرنگ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، پیرامیٹرز دیے گئے ہیں، یہ چیز ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، یہ چیز ہے تو اس کو اپروو کرنا ہے، ایک ہم کو ایک شیڈول دیا گیا ہے۔ تو بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اردو میں روزگار نہیں ہے۔ ارے بھائی روزگار خود پیدا ہوتا ہے، آپ خود اپنے آپ میں اعتماد پیدا کیجیے۔ بنیادی تعلیم آپ اردو نہیں کریں گے، پھر کئی لوگ ہیں صاحب وہ ہے، بولا ٹھیک ہے بھائی تم کو اردو آتی ہے نا، چلو ٹھیک ہے یہ جاؤ۔ کئی ایسے بچوں کا آپ دیکھیے، اب جہاں مائنڈ اسپیس وغیرہ میں یہیں قریب میں ہے، جا کے دیکھیے فیس بک والوں کا، جن پاک والوں کا جنہوں نے کانٹریکٹ لیا ہے، کیسے جو ہے اردو میسیجز کے لیے آپ کو ایسے دیکھیے گا کہ یہ کوئی میں کوئی جامن کے اس میں آ گیا ہوں۔ ان کے جمعے کے دن تو تقریباً لوگ وہی کرتے پاجامے ٹوپی پہن کے رہتے ہیں۔ ارے بولا بھائی یہ تو بالکل الگ ماحول ہے، مگر پورا گلاس کا ماحول ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ کرتے پاجامے والی یہ کہاں سے آ گئے؟ ارے نہیں صاحب یہ سب اردو کا سیکشن ہے، یہ مطلب یہ لوگ فلٹرنگ کرتے ہیں، انٹرنیشنل فلٹرنگ ہوتی ہے، یہیں سے ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے زبان کبھی بھی آپ کو روزگار سے نہیں روکتی، آپ کی جو ہے لیک آف کانفیڈنس آپ کو روکتا ہے۔ اور ایک رجحان ہے، خاص کر چونکہ اردو کو مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا ہے، کہ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے رزق دینے والا خدا ہے بول کے۔ تو آپ کا ایمان ڈرمگا جاتا ہے، یہ پڑھی نہیں پڑھے تو نہیں ہوں گی، یہ پڑھے تو ہوں گی۔ ارے بھائی تم کانفیڈنس پیدا کرو، خود ملتی۔ اب کئی سے لوگ ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں، بلینر ہیں، بڑی کوئی بلڈنگ ہے یہیں پننا وغیرہ، دیکھو اب لوگ کون سی چیز تعلیم پڑھی انہوں نے، میٹرک بھی فیل نہیں ہے۔ ان کے سامنے بڑے بڑے جو ہے آرکیٹیکٹ وغیرہ ہاتھ جوڑ کے ٹھہرتے ہیں، سر سر سر۔ تو رزق ایک الگ چیز ہے، زبان تہذیب یہ چیز الگ چیز ہے۔ تو لیکن ایمان کمزور ہو گیا ہے لوگوں کا، اردو پڑھے تو نوکری نہیں ملتی، اردو پڑھے تو یہ، ارے تمہارا اصل تمہارا ایمان خراب ہے اس کا۔ یہ کریے، خیر میں تو نہیں کہنا چاہیے، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، لیکن بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے مجھے اپنی لوگوں پہ، یار کس قسم کے لوگ ہیں یار تم۔ کبھی کہتے ہیں کہ اردو پڑھے تو دیکھو اردو میں کہہ رہا ہوں نا 20,000 اب خیر اور بڑے ہوں گے۔ تو کبھی بھی کوئی زبان آپ کو روزگار سے روکنے والی نہیں۔ اب آپ دیکھیے سلیکن ویلی میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کے بارے میں دیکھیے آپ، کون سی زبان سے آئے ہیں وہ لوگ۔ چین میں جا کے دیکھیے، چینی بھی امریکہ میں بہت سے، سلیکن ویلی میں بھی ہیں لوگ، کون سی زبان سے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو زبان کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، رکاوٹ ہمارا جو لیک آف کانفیڈنس۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، اور اسی طرح کی سوچ کا مظہر ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان سے اگر ہم نے تعلیم حاصل کی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ناظرین، آپ خود ہمارا جو ایک پروگرام ہے انسٹرکشنل میڈیا سینٹر کی جانب سے شاہین اردو کے نام سے جو بتایا جاتا ہے، اس میں ایسے کئی ایک کامیاب امیدواروں سے آپ نے ان کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے جہاں پر انہوں نے اردو سے تعلیم حاصل کی اور پھر کئی ایک ملٹی نیشنل کمپنیوں میں وہ کام کر رہے ہیں۔ ماجد صاحب بھی اس جانب توجہ دلا رہے تھے کہ تقریباً 20,000 کے جو اعداد و شمار ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ نوجوان شہر حیدرآباد میں اردو زبان کے حوالے سے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں۔ ماجد صاحب، آپ سے آخری سوال ہم آج کے اس ایپیسوڈ کے لیے یہ کرنا چاہیں گے کہ آپ، جیسے ہم جشن دیکھ رہے ہیں، ہمارا تعلق اس نسل سے ہے، ہم اردو صحافت کے 200 سال کا جشن دیکھ رہے ہیں، جو طلبہ آگے چل کے اس میدان میں یا جو خواہش مند ہے جو صحافت کے میدان میں آگے تباہ آزمائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں؟ دیکھیے یہی ہے کہ آپ میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کانفیڈنس بلڈ کریں، عزم حوصلہ رکھیں اور اپنی منزل کی نشاندہی کریں۔ اب آپ دیکھیے آج کا نوجوان کے پاس منزل نہیں ہے، کوئی راستہ مل جائے، وہاں کچھ شیلٹر مل جائے، وہیں ٹھہر جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔
میک یور ڈیسٹینیشن، آپ کی منزل کہاں ہوگی. آپ اردو میں اردو صحافت کے ذریعے اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک منزل طے کر لیں، پھر اس کی جدوجہد کریں. یقیناً رکاوٹیں آئیں گی، اسپیڈ بریکرس آئیں گے، روڈ آپ کو بالکل خراب ملے گی، لیکن جب آپ میں حوصلہ ہے تو وہاں تک پہنچ پائیں گے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری کسی بھی پیشے میں، تو خیر اردو میں تو خاص کر کہوں گا کہ ہم کو کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے. اور دوسرا پراپر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس. اب آپ دیکھیے ہمارے بچے یقیناً آتے ہیں، بات ان کی کون رہنمائی کرے گا، ان کی کون کاؤنسلنگ کرے گا، ان کو کون راستہ بتائے گا. ایک رہبر کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے. تو برابر اپنے اساتذہ سے، اپنے جو لوگ ہیں ہمدرد ہیں، ان سے برابر صحیح رائے لیں اور ایک نشان اپنا جو ہے تعین کرتے ہوئے آگے چلیں. اور دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں اور بھی موقع ملیں گے. اب تو جیسا کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ ڈیجیٹل میڈیا میں جو اردو ورلڈ وائڈ ہے، اس میں کام کے موقع ملیں گے. صحافت تو اب تو ہر شہری کے ہاتھ میں آ چکی ہے. تو اب اخبارات ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس سے ہٹ کر اب یہ دوسری طرف آگے بڑھ چکی ہے. اس میں بھی اپنا مقام بتا سکتے ہیں. اب آپ میں صلاحیتیں ہیں. اب آپ دیکھیے کئی ایسے یوٹیوبر ہیں جن کو لاکھوں کی تعداد میں ہر دن دیکھتے ہیں لوگ. تو یہ خود بڑا اعزاز ہے. اور آپ دیکھیے عنقریب ہمارا ایک پروگرام ہوگا جس میں ہم فیکٹ چیکنگ کی جو ہے ٹریننگ بھی وہ یو ایس والوں کی طرف سے دیں گے والے. یہ فیکٹ چیکر جو ہے جس میں ہم ایک اکثر آلٹ نیوز سنتے ہیں، تو اس طریقے کے ہم بچوں کو بھی تیار کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں یہ ہوگا ایک طرف آپ اپنی صلاحیتوں کو بنا سکتے ہیں، پھر آج کل جو ایک منس یعنی ایک قسم کی بیماری ہماری جو درمیان میں آ گئی ہے فیک نیوز کی یا ڈاکٹریٹ نیوز کی یا انفلٹر نیوز کی، تو اس میں آپ کر سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اور جب یہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کو پھر سے ڈیجیٹل میڈیا پہ بھروسہ ہوگا. آج ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے، تو یقیناً ایک منزل اچھی ضرور آئے گی. میں تو ہمیشہ آپٹمسٹک ہوں، ایک نئی صبح ضرور ہوگی، ایک نئی دنیا بنے گی. تو میں بھی یہی توقع رکھتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ ہماری جس طریقے سے دیکھیے کون سوچتا تھا کہ ایک نیشنل اردو یونیورسٹی ہوگی جس میں اس قسم کا شعبہ ہوگا. اور میں آپ کا جو اسٹوڈیو دیکھ رہا ہوں، شاید ہی کوئی جو ہے بڑے کارپوریٹ یعنی ٹی وی چینلوں میں بھی اس طریقے کا اسٹوڈیو ہوتا ہوگا. لیکن ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ایک تدریسی ادارہ، ایک ادارہ بن کر آپ جو کام کر رہے ہیں. تو یقیناً دیکھیے میں پر امید ہوں ضرور جو ہے اچھی منزلیں ملیں گی، لیکن عزم اور حوصلہ اور جدوجہد یہ اس کی جو ہے کلید ہوتی ہے. عزم، حوصلہ اور جدوجہد، یہ تین چیزیں اگر ہم ملحوظ رکھیں تو اردو صحافت کا سفر 200 برس پر ختم ہونے والا نہیں. آگے ابھی طویل سفر ہے. وہی کامیابی حاصل کرے گا جو اپنے منزل کا صحیح تعین کرے گا. بہت شکریہ مجید صاحب آپ کا، اسٹوڈیو آپ نے تشریف لایا. ناظرین اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.